ہر ایک عام فیملی، ابھی میں یہاں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، ایک عام شہر میں ایک عام متوسط طبقے کا جو گھرانہ ہے وہ ایک بچے کی تعلیم پر، بہت اعلیٰ تعلیم بھی نہیں، جہاں تک گریجویشن تک 1 سے 2 ملین روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتا ہے تو پھر مزید بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن تربیت پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ایک بچے پر 2 ملین، 3 ملین، 5 ملین، 10 ملین بھی خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تربیت پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ اس کی تربیت پر خرچ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے، اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہم ریلیجیس ہونے کے باوجود، مذہبی ہونے کے باوجود، اہل بیت کو ماننے کے باوجود ادھر بہت اہتمام کرتے ہیں، تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن تربیت کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اور جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ وہاں سے مغربی سائنس سے، سائنسدانوں سے، وہاں کے سائنٹسٹ سے، سیاستدانوں سے جو فکر ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک مادی وجود ہے۔ وہ معنویت کا انکار کرتے ہیں اور روحانیت کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان کیونکہ ایک مادی وجود ہے اور اس فزیکل وجود کو فزیکل چیزیں ہی چاہیے اور کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مادی وجود کو کھانا چاہیے اور جب کھانا مل جائے تو مکان چاہیے، مکان مل جائے تو گاڑی چاہیے، سب مادی چیزیں، سب میٹر ہے۔ کیونکہ یہ دنیا ہی مادہ ہے اور دنیا مادہ پرست ہے، اس لیے ہمیں مادے کے پیچھے ہی لگایا گیا ہے اور مادے کے علاوہ جو چیز ہے ان کا انکار کیا گیا ہے، اس کا اثر ہمارے اوپر موجود ہے۔ اسی لیے ہم معنویات کو اہمیت کم دیتے ہیں، مادیات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ پڑھائی کو اہمیت دینا چاہیے، میرے یہاں یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ تعلیم کو اہمیت نہ دیں، آپ تعلیم پہ خرچ نہ کریں۔ آپ اگر 1 ملین خرچ کر رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹیں، باقی چیزوں سے بچائیں، 2 ملین تعلیم پہ خرچ کریں، تعلیم میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تعلیم پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں تعلیم پہ اتنا خرچ کرنے والے ادھر معنویت پر کیوں خرچ نہیں کرتے ہیں؟ اپنا وقت خرچ کر لیں، پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا وقت بھی کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اپنے بچوں کو بھی کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہی بچہ جو یہاں نہیں آنا چاہ رہا تھا، یہی بچہ صبح اسکول بھی نہیں جانا چاہتا۔ اچھا، یہ بچہ جو اسکول نہیں جانا چاہتا، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں۔ میں اپنی بچی کو بتاتا ہوں، 4 سال کی تھی، اس نے صبح ایک دن اٹھ کے کہا آپ نے مجھے نماز پہ نہیں جگایا۔ میں نے کہا بیٹا میں نے جگایا تھا، آپ نہیں جاگی۔ وہ کہا اس طرح جگایا تھا جس طرح مجھے اسکول کے لیے جگاتے ہیں۔ بچے نہیں تھے، اسی بچے نے کہا اس طرح جگایا تھا، اسکول کے لیے بھی تو میں کہتی ہوں میں نے نہیں جانا، آپ تو نہیں چھوڑتے، آپ تو اٹھائے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں، تو نماز کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اب یہاں پر جتنے ہم ہیں، ہمارے ہر گھر میں 2-4 بچے ہیں انشاءاللہ، تو ہم سے زیادہ بچوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی اور انشاءاللہ ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جیسا بنا ہوا ہے اس طرح ہم لوگ چلتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فیصلے کیسے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لاشعور میں، سب کانشیس میں یہ چیزیں بیٹھا دی گئی ہیں اور اس کے مطابق جس طرح ہمیں پروگرام کیا گیا ہے ہم اس طرح چلتے ہیں۔ ہمیں ابھی زنجیر ڈال کے غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ایک فزیکل موجود ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں وہ رہے گا، یہاں سروائیو کرے گا، مرے گا، ختم ہو گیا، اور کچھ بھی انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے جدید سائنس نے ہم سے کہا۔ کیا ہماری جدید سائنس ہم سے یہ کہتی ہے؟ نہیں، سائنس یہ بھی نہیں کہتی۔ یہ قدیم سائنس کہتی تھی۔ اس نظریے کی موت 1925 میں ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ذہنوں پر وہی پرانی باتیں حاوی ہیں۔